اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا جس میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ وقت کے علماء کرام، پیران گرام اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد براجمان تھے۔ تو بادشاہ پورے مجمع سے مخاطب ہو کر بولا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکے؟ اب واقعے کو آگے بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قیامت تک زندہ رہیں گے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آب حیات پیا ہوا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے پورے مجمع سے یہ بات پوچھی کہ کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکے؟ تو مجمع میں سے ایک عام سا دیہاتی کھڑا ہو گیا اور بولا کہ بادشاہ سلامت، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے شرط پوچھی تو وہ بولا کہ میں دریا کے کنارے 6 ماہ تک چلہ کاٹوں گا تو پھر آپ کو زیارت کرا دوں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، اور میری شرط یہ ہے چونکہ میں اپنے خاندان کا اکیلا کمانے والا ہوں اور میں تو چلا جاؤں گا چلہ کاٹنے، تو پھر ان کے لیے کمانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو آپ ایسا کریں کہ میرے گھر میں 6 ماہ کا راشن بھیج دیں۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کے گھر میں 6 ماہ کا راشن بھیج دیا۔ 6 ماہ کے بعد دوبارہ دربار لگایا گیا اور اسے پیش کیا گیا بادشاہ سلامت کے سامنے۔ تو سلطان محمود غزنوی اس سے بولا کہ ہاں بھائی، اب کراؤ زیارت جو تم نے وعدہ کیا ہے۔ تو وہ بولا کہ بادشاہ سلامت معاف کیجئے گا، میرے کچھ وظائف جو ہیں وہ الٹے ہو گئے ہیں، تو لہذا مجھے 6 ماہ مزید جو ہے وہ چلہ کاٹنا پڑے گا۔ اب سلطان محمود غزنوی نے اسے 6 ماہ اور دے دیے اور اس کے گھر میں اور 6 ماہ کا راشن بھیج دیا۔ اب 1 سال کے بعد دوبارہ دربار لگایا گیا جس میں ہزاروں لاکھوں افراد شریک تھے کہ آج تو زیارت کروائی جائے گی حضرت خضر علیہ السلام کی۔ تو بادشاہ اس سے مخاطب ہوا اور بولا کہ ہاں بھائی، کراؤ اب زیارت۔ تو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اور بولا کہ بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو مجھے معاف کیجئے گا۔ بادشاہ سلامت، کہاں حضرت خضر علیہ السلام اور کہاں میں دیہاتی؟ میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ بادشاہ سلامت، میرے بچے بہت دنوں سے بھوکے تھے، تو میں نے سوچا کہ روز روز کے بھوک سے مرنے سے اچھا ہے کہ میں ان کو تو کھانا دے دوں، لیکن میں اگر مرتا ہوں تو مر جاؤں، تو اس لیے میں نے یہ آپ سے جھوٹ بولا۔ تو اب جو بھی مجھے سزا دیں گے مجھے قبول ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے دربار میں سے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو وہ وزیر بولا کہ بادشاہ سلامت، ایسا کیجئے، اس کا گلا کاٹ دیں۔ تو اتنے میں مجمع میں سے ایک بزرگ جو ہیں وہ بول پڑے کہ بادشاہ سلامت، تمہارا یہ وزیر صحیح کہہ رہا ہے، اس کا گلا کاٹ دو۔ اس پر بادشاہ نے اپنے ایک اور وزیر کو کھڑا کیا اور اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو وہ بولا کہ بادشاہ سلامت، اس نے آپ کے ساتھ جھوٹ تو بولا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس نے آپ کو دھوکہ بھی دیا ہے، تو میرا تو خیال یہ ہے کہ گلا تو اس کا کاٹیں، لیکن ساتھ ساتھ اسے کتوں کے آگے ڈال دیں۔ جب کتے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے تو پھر لوگوں کو پتا چلے گا کہ سلطان معظم کو جو ہے وہ دھوکہ دینے کا انجام کیا ہے۔ اتنے میں وہ بزرگ جو مجمع میں بیٹھے تھے وہ پھر بول پڑے کہ بادشاہ سلامت، یہ وزیر بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے پیارے غلام جس کا نام ایاز تھا اس سے پوچھا کہ ایاز، تم کیا کہتے ہو؟ تو ایاز کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اگر کسی غریب کے بچے آپ کے
خزانے میں سے 1 سال تک پلتے رہے ہیں تو آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، اور اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کی جو شان ہے وہ بھی کم نہیں ہوئی، تو میرا تو خیال ہے اسے معاف کر دیں۔ تو اتنے میں وہ بزرگ جو مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے وہ پھر بول پڑے کہ بادشاہ سلامت، ایاز بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو بادشاہ سلامت جو ہے وہ چونک پڑے اور اس بزرگ سے بولے کہ بزرگ، تینوں نے الگ الگ جواب دیے ہیں، لیکن تینوں نے ٹھیک کیسے کہا، مجھے ذرا یہ بات سمجھائیے۔ تو وہ بزرگ بول پڑے کہ سلطان معظم، یہ جو تمہارا پہلا وزیر جو کہہ رہا تھا کہ اس کا گلا کاٹ دو، تو جب ایک کسائی کو تم وزیر بناؤ گے تو وہ لوگوں کے گلے نہیں کاٹے گا تو اور کیا ہوگا؟ اور تمہارا دوسرا وزیر جو کہ کہہ رہا تھا اسے کتوں کے آگے ڈال دو، اس کے باوجداد تو بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتے تھے، اب ایک کتے نہلانے والا جو ہے وہ لوگوں کو کتوں کے آگے نہیں ڈالے گا تو کیا ہوگا؟ اور جب کتے نہلانے والوں کو بادشاہ تم وزیر بناؤ گے تو پھر تمہاری رعایا جو ہے وہ بھوک سے نہیں مرے گی تو اور کیا ہوگا؟ تو سلطان محمود غزنوی بولا تو پھر ایاز نے کیسے ٹھیک کہا ہے؟ تو وہ بزرگ بول پڑے اور بولے کہ بادشاہ سن، یہ ایاز ایک سید زادہ ہے، اور سید زادوں کی یہ شان ہے کہ وہ کربلا میں اپنے 72 تن کٹوا کر بھی جو ہیں وہ بدلہ نہیں لیتے، تو اس لیے ایاز نے کہا کہ اسے معاف کر دو۔ اس پر سلطان محمود غزنوی اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور چونک گیا اور بولا ایاز سے کہ ایاز، تم ایک سید زادے ہو اور تم نے مجھے بتایا نہیں، اتنا بڑا راز رکھا۔ تو اس پر وہ ایاز بھی بول پڑا کہ بادشاہ سلامت، اگر ان بزرگوں نے میرا راز نہیں رہنے دیا تو میں آج ان کا راز بھی افشاں کر دوں گا۔ اور سن سلطان محمود غزنوی، جن خضر علیہ السلام کو تو ڈھونڈنے کے لیے 1 سال سے جو ہے وہ یہاں دربار پہ دربار لگا رہا ہے، تو سن وہ خضر علیہ السلام یہی بزرگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھا وہ خوبصورت واقعہ کہ جس نے سلطان محمود غزنوی کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروائی، اور سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ساتھ مجمع میں بیٹھے ہوئے ہزاروں افراد نے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔